آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ خالد ہادیہ کے شمارہ میں 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے میں بھی حاضر تھی وہاں۔ اختتامی سیشن اور اس کے رائٹر تحسین عامر ہے۔ اس سیشن کا افتتاح سورہ الحشر کی ابتدائی 4 آیتوں سے ہوا۔ عبدالحکیم صاحب ناندیڑ نے تذکیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ آیتیں مومنین کے لیے بڑی ہی امید بڑھانے والی تھی اور موجودہ ہندوستان کے حالات کے پیش نظر بھی ہمارے لیے بڑی ہی نعمت باندھنے والی ہے۔ اس کے بعد اوپن سیشن تھا۔ پہلے حصے میں ارکان نے تنظیمی نوعیت کے سوالات پوچھے، حلقے کے متعلق ذمہ داران نے اطمینان بخش جوابات دیے۔ دوسرے حصے میں ارکان کو یہاں پر مرکز جماعت کے اپروچ اور کارکردگی سے متعلق سوالات کا اختیار تھا اور امیر جماعت بنفس نفیس جواب دینے کے لیے تشریف فرما تھے۔ آڈینس امیر جماعت پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ بڑی سی اسکرین پر سوال ڈسپلے ہو رہا تھا۔ سوال کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جس سے کئی افراد مستفید ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جواب کسی انداز سے دیا جائے کہ سائل مطمئن ہو جائے، یہ بھی ایک علم، حکمت اور آرٹ کی بات معلوم ہوتی ہے۔ مجھے مرد ارکان کی جانب سے خواتین کے پردے کے متعلق کیے گئے 1-2 سوالات پر بہت حیرت ہوئی۔ یہ سوالات ایک رکن جماعت کی جانب سے ہوئے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بیرون جماعت فرد پوچھ رہا ہے۔ واقعی جماعت میں جو جتنا بڑا ذمہ دار ہو اسے اتنا ہی صبر و برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اس سیشن میں مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا۔ فاستعاذ باللہ۔ اس کے بعد کے دلکش منظر کو میں کس طرح پیش کروں؟ نئے ارکان کے ساتھ ہی تمام مرد و خواتین اراکین جماعت نے تجدید عہد کیا۔ بہت ہی پروقار مجلس تھی۔ نغمہ توحید سے مرتضی پور کا یہ قطع زمین معمور تھا۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کی کوشش کے لیے یہاں جمع تھے۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، ظلم و ناانصافی کے خلاف امن و امان کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے۔ امیر حلقہ رضوان الرحمن خان صاحب نے اپنے خطاب میں اسی نصب العین پر روشنی ڈالی کہ اس اجتماع میں شریک 2003 ارکان اپنے اپنے مقام پر مینار نور بنے، امیر کی سوچ، فکر اور پیغام مامورین تک پہنچائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ یہی احساس ہمارے لیے ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ خنوطیت و مایوسی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ سب سے اہم بات، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے بغیر ہم اقامت دین کی اس عظیم کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق قائم کریں، ملت میں جائیں، انہیں بھی رجوع کریں۔ میرے دست و بازو تم ہو، اس عنوان کے تحت بہت دلسوزی کے ساتھ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ عبدالجلیل صاحب رکن شورا مہاراشٹر نے محترم تجمل حسین کی نظم جگنو سنائی۔ اب پروگرام اپنے اختتام کو تھا۔ زاد راہ کے لیے محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کو مدعو کیا گیا۔ آپ نے کیمپ کا مقصد بتایا کہ کیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ہماری غلطیوں کا ریوائول احساس ہو، اصلاح کا جذبہ پیدا ہو، عزائم اور حوصلوں کو مہمیز ملے، اپنے آپ کو بدل کر نئی شخصیت بن کر، نیا حلقہ بن کر ہم اپنے رفتار تیز سے تیز کریں، کردار کے اعتبار سے آئیڈیل بن جائیں، اسلام کا عملی نمونہ بن جائیں۔ پوری 35 منٹ کی تقریر میں محترم مقرر نے اسی بات پر بہت زور دیا۔ تحریک اسلامی کے اندر اخلاق کی حساسیت کی کمی ہے۔ ان معاملات میں بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ دین کی ہر تعلیم کی ہم دعوت دیتے ہیں، اس پر پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ارکان جماعت کو تجارت و مالیات کے تعلق سے اسلامی احکام کے جانب خصوصی طور پر متوجہ کیا۔ قرآنی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 اور حدیث کے حوالے دے کر فرمایا کہ تجارتی و مالی معاملات کو باقاعدہ لکھ لینا چاہیے، اس پر دستخط کیے جانے چاہیے، گواہ بنانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تجارتی معاملات میں بھی بے احتیاطی سے تنازعات جنم لیتے ہیں، مال میں برکت ختم ہوتی ہے، مسلمانوں کی اور خود اسلام کی تصویر خراب ہوتی ہے۔ خصوصاً رکن جماعت کو اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔
رکن جماعت کو ہر معمولی سود سے بچنا، وراثت کی تقسیم اسلامی طریقے سے کرنا اور سب کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کی۔ مجھے یہ تقریر سنتے ہوئے امیر جماعت کی کتاب اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری طریقے یاد آ رہی تھی۔ وہاں مسلمانوں کو عمومی احساس دلایا تھا، یہاں ارکان کو خصوصی مخاطب کیا۔ جماعت کے فرد کی شناخت بنے کہ وہ معمولی کام بھی حکومت کے خلاف نہ کریں۔ ایک ٹیچر، ایک ڈاکٹر جو گورنمنٹ سرونٹ ہو، اپنے اوقات کے لیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے تئیں کتنے ایماندار ہیں، اللہ کے پاس جواب دہ ہے۔ اس کا شدت کے ساتھ امیر محترم نے احساس دلایا۔ امیر و مامورین کی ذمہ داریاں یاد دلائی اور فرمایا کہ مامورین کے ارادے سے امیر کو قوت ملتی ہے۔ ایسی ہی تنظیمیں تیزی سے ترقی کرتی ہیں۔ مامورین کی محبت و وارفتگی سے سب ممکن ہوتا ہے۔ میرے دل نے بھی اپنے رب سے تمام ارکان کے لیے وہ جذبہ اطاعت و محبت مانگا۔ زادرہ کے تیسرے حصے کے بارے میں کیا بتاؤں؟ آپ نے خواتین کی خوب تعریف فرمائی۔ امیر جماعت کا اس اظہار سے میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ جملہ میرے کانوں نے سنا اور حافظے نے محفوظ کر لیا۔ جملے کچھ یوں تھے: اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس اسلامی تحریک کے بہترین مستقبل میں اس کا مستقبل جب بھی روشن ہوگا، جب بھی سورج نکلے گا، اس میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا بہت ہی کلیدی اساسی رول ہوگا۔ جو جوش و خروش و استقلال اور ڈیڈیکیشن، آگے بڑھنے کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ خواتین کے اندر نظر آتا ہے، وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کے اہم موڑ پر اس تحریک کو نئی قوت فراہم کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ قوت ہمارے اپنے گھروں سے فراہم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ انسانی ضرورتیں خواتین پوری کریں گی۔ ان سے علماء، اسکالرز، دانشوران اور منتظمین کمیٹی اٹھیں گی۔ جو تحریک کو ضرورت ہے، اللہ نے اس کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا کہ خواتین گھر بیٹھے ورک فرام ہوم سے خدمت انجام دیں۔ اللہ نے انہیں نئی قوت فراہم کی۔ آپ کے لیے ان کی قدر کیجیے، ان کو آگے بڑھائیں، ان کا ہر ممکن سپورٹ کیجیے۔ امیر جماعت کی پذیرائی نے خواتین کی تھکن کو دور کر دیا۔ نئی تازگی، نئی جنون اور جوش سے بھری خواتین اقامت دین کے لیے پرجوش نظر آئیں۔ جملے تھے کہ انقلاب کا یقین۔ اس حوالے سے کہا کہ جماعت اسلامی ہی کہ یہ انفرادیت ہے کہ وہ خواتین کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہی ہے۔ جماعت کے راستے یہ ہے کہ خواتین میں کام کیا، شارٹ کٹ توسیع کرنے کے انرچ کو مالا مال ریسورس کیا۔ اس کوشش کرنا چاہیے۔ ای میگزین کے بارے میں کہا کہ اورا، ہادیہ نے خواتین کے سلسلے میں ہمارے پیریوڈیکلز دونوں اعتماد کو کئی گنا بڑھا دیے۔ جب ہم نے یہ تجویز رکھی تھی کہ میگزین کو خواتین بہت سے لوگوں کے کیسے چلائیں گے، ان کے پاس کہاں لکھنے والیاں ہیں، دعوت یہ زندگی نو میں کیوں نہیں لکھتے، لیکن جب شروع ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کس کامیابی کے ساتھ یہ پورا کا پورا یہی کر رہی ہیں۔ ہمارے اس میں کوئی رول نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اچھی صلاحیتیں ان میں ہیں۔ ہم جماعت اسلامی میں شعوری طور سے دل کی آمادگی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہادیہ ای میگزین کے باذوق قاری ہیں۔ امیر جماعت کے دل کھول کر خواتین کے کاموں کی ستائش سن کر ہمارا دل جھوم اٹھا۔ اصل میں امیر جماعت خواتین کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی رفتار کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ جماعت سے وابستہ ہو کر ہم خواتین کی دلچسپیاں بدل گئی ہیں۔ اب خواتین زیادہ فوکسڈ ہیں، اپنی ترجیحات کا تعین خود کر رہے ہیں۔ اب کوئی چیز انہیں نصب العین سے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹ اپنا جی اس جہاں سے ہو رہا ہے۔ اقامت دین ہمیشہ مستحضر رہے۔ اسی زاد راہ کے ساتھ تازہ دم ہو کر میں مرتضی پور سے لوٹ آئی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔